تو فرینڈس السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریئل سٹوریز. میں ہوں آپ کا دوست ایک نئی کہانی نئے انداز کے ساتھ لے کر حاضر. دوستو 24 فروری 1976 یوکرین کے ایک گاؤں کیوی میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا نام یان کم رکھا گیا. اس بچے کی فیملی اتنی غریب تھی کہ ان کے گھر میں بجلی تک نہیں ہوتی تھی. یہ یوکرین کے اس علاقے میں رہتے تھے جہاں ٹیمپریچر اکثر مائنس میں رہتا تھا. یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر میں گرم پانی بھی نہیں ہوتا تھا. گھر کا گزارا بہت ہی مشکل سے چلتا تھا. اس بچے نے آگے جا کر ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جو اس وقت ہم سب کے فون میں موجود ہے، یعنی واٹس ایپ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے دوستو، یہ سب کیسے ہوا؟ دوستو اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر 1992 میں یہ فیملی اپنا سب کچھ بیچ کر بڑی مشکل سے امریکہ پہنچ گئی. یان کم 16 سال کا تھا اور اس کو کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی. ان کی حالات امریکہ پہنچ کر بھی ٹھیک نہیں ہوئی. یان کو ایک گروسری سٹور میں کلینر کی نوکری مل گئی. اس کی فیملی میں سب لوگ کام کرتے تھے تاکہ ان کے گھر کا گزارا ہو سکے، لیکن بہت ہی جلد ان پر ایک اور مصیبت آ گئی. یان کم کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں کو کینسر ہو گیا. لیکن یان کم کے پاس حالات سے لڑنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. یہ محنت کرتا رہا اور پھر اس کا ایڈمیشن سینٹ جوسف اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہوا. یہ کمپیوٹرز میں بہت ماہر تھا اور بہت جلد اس کو یاہو میں جاب آفر ہو گئی. حالانکہ یہ ابھی بھی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا. اس نے یونیورسٹی چھوڑ کر یاہو میں ہی جاب کرنے کا فیصلہ کیا. یاہو میں ہی اس کی ملاقات برینٹ ایپٹن کے ایک آدمی سے ہوئی اور بہت جلد ان کی دوستی ہو گئی. سن 2000 میں اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور یان کم بالکل اکیلے پڑ گیا. یہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوست برینٹ ایپٹن کے ساتھ گزارنے لگا. یہ دونوں دوست فری ٹائم میں گیمز کھیلتے رہتے تھے. انہوں نے اگلے 9 سال تک یاہو کے لیے ہی کام کیا اور 2007 میں دونوں نے یاہو کی نوکری چھوڑ دی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے 1 سال تک یہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے اور صرف دنیا گھومیں گے. 1 سال کے بعد ان دونوں نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے ان دونوں کو نوکری نہیں دی. لیکن آپ قسمت دیکھیے، ان دونوں کے بنائے ہوئے واٹس ایپ کو بعد میں فیس بک نے ہی $19 ارب میں خرید لیا. خیر، یہ دونوں دوست جاب لیس تھے، لیکن پھر ایک آئیڈیا نے ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈال دی. ہوا کچھ یوں کہ جنوری 2009 میں یان کم نے آئی فون خریدا. اس وقت آئی فون کا ایپ سٹور بہت ساری نئی اپلیکیشن کو لانچ کرنے والا تھا اور یہیں سے یان کم کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. اس نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جائے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اس پر ایڈز بھی نہ چلے اور نہ ہی لاگ ان کرنے کی ضرورت پڑے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہو، یعنی واٹس ایپ. یہ آئیڈیا یان کم کا تھا جو اس نے اپنے فرینڈ برینٹ ایپٹن کے ساتھ شیئر کیا تھا. 24 فروری 2009 کو یان نے اس کا نام واٹس ایپ رکھا. اسی دن اس کا برتھ ڈے بھی تھا. شروع میں واٹس ایپ کریش ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ یان کم واٹس ایپ سے مایوس ہو چکا تھا. لیکن اس کے دوست برینٹ ایپٹن نے اس کا حوصلہ بڑھا کے رکھا. جس اپلیکیشن کو شروع میں صرف 400 یوزرز تھے، اسی اپلیکیشن کو 2014 میں دنیا بھر میں 50 کروڑ لوگ یوز کرنے لگے. حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ واٹس ایپ میں کوئی مارکیٹنگ کا بندہ ہی نہیں تھا، صرف اس اپلیکیشن کی ریپوٹیشن نے اس کو دنیا کے سب سے بڑے برانڈز میں سے ایک بنا دیا. دوستو آپ قسمت دیکھیں، جس فیس بک نے ان دونوں کو نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی فیس بک کے مالک مارک زکربرگ نے ان دونوں سے کانٹیکٹ کیا اور واٹس ایپ خریدنے کی پیشکش کی اور ان دونوں نے 2014 میں واٹس ایپ کو $19 ارب میں فیس بک کو بیچ دیا. دوستو آج واٹس ایپ کو پوری دنیا میں 1.5 ارب لوگ یوز کرتے ہیں. دوستو آپ اس کی محنت اور حوصلہ دیکھیے. یوکرین کے ایک چھوٹے سے گاؤں اور غریب فیملی میں پیدا ہونے والا لڑکا جس کے گھر میں بجلی اور گرم پانی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ آج امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے. دوستو محنت، فوکس اور ایک اچھا آئیڈیا انسان کی قسمت بدل سکتا ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.